السلام علیکم دوستوں، ایک بار ایک عورت حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس آئی اور اپنی مفلسی کی شکایت کی کہ اس کی بیٹی شادی کی عمر تک پہنچ چکی تھی لیکن اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی اور اس کے لیے دعا کی، لیکن وہ عورت بابا جی سے کچھ لینے کے لیے اپنی ضد پر قائم رہی۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بی بی یہ سب خزانہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تم اللہ پاک سے مانگو، میں تو خود ادنا سا غلام ہوں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں آپ کے یہاں سے خالی نہیں جاؤں گی۔ آخر جب اس عورت کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا تو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا جاؤ مٹی کا ڈھیلا تلاش کر کے لاؤ، اور وہ عورت مٹی کا ڈھیلا تلاش کر کے لائی۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس مٹی پر دم کرا، اللہ کی قدرت سے وہ مٹی سونا بن گئی۔ آپ نے وہ سونا اس عورت کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بی بی اس سے تم اپنی بیٹیوں کی شادی کا بندوبست کر لینا۔ وہ عورت شکریہ کرتے ہوئے چلی گئی، لیکن وہ سونا بنانے کا نقصہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ گھر جانے کے بعد اس نے کئی مٹی کے ڈھیلے اکٹھے کیے، غسل کر کے پاک صاف لباس پہنا اور اپنے عمل میں شدت کرنے کے لیے 3 مرتبہ کی جگہ 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اور مٹی پر دم کیا۔ اس عورت کا مطلب تھا کہ مٹی سونے میں بدل جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس پر جنون کی ایسی کیفیت جاری ہو گئی کہ بار بار سورہ اخلاص پڑھتی رہی اور مٹی پر دم کرتی رہی، لیکن مٹی مٹی ہی رہتی۔ وہ 3 دن تک سورہ اخلاص پڑھتی رہی لیکن وہ ناکام رہی۔ پھر وہ مٹی اٹھا کر بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور شکوہ کرنے کے انداز میں بولی، آپ نے نہ غسل کیا نہ وضو بنایا، بس 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اور مٹی سونا بن گئی۔ میں نے غسل کیا، وضو بنایا اور گھر پاک صاف کیا اور 3 دن سے سورہ اخلاص پڑھ رہی ہوں، لیکن مٹی سونا نہیں بن رہی، بتائیے میرے عمل میں غلطی کیا ہے؟ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور بھیگے ہوئے لہجے میں فرمایا، تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں تھی، بس تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔